باب نمبر 18۔ میدان جنگ میں جا بجا بکھری ہوئی لاشوں کو پہچان کر الگ کیا جا رہا تھا۔ ہتھیار ڈالنے والے سپاہیوں کی مشقیں کس دی گئی تھیں۔ عرب لشکر کے مقتول سپاہیوں کو ایک اجتماعی قبر تیار کر کے اس میں سپرد خاک کیا جا چکا تھا۔ سندھی سپاہیوں کی لاشیں گرفتار شدہ سندھی افسران کے حوالے کر دی گئی تھیں تاکہ وہ اپنی روایات کے مطابق ان کی آخری رسومات ادا کر سکیں۔ سندھی فوجی افسران اپنے مقتولین کی تمام لاشیں جلانا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ سندھ کی حفاظت کی جنگ لڑنے والوں میں مسلمان عرب سپاہی بھی تھے جو محمد بن اللافی کی قیادت میں لڑتے ہوئے مارے جا چکے تھے۔ سندھی افسران نے ہندو اور بدھ کے ماننے والے سپاہیوں کی چتائیں جلوانے کے بعد سندھ کی خاطر لڑنے والے عرب سپاہیوں کی نماز جنازہ پڑھوائی اور ان کو اجتماعی قبر میں دفن کر دیا۔ عرب جاسوسوں نے لاشوں کے درمیان بے ہوش پڑی راجکماری کو پہچان لیا تھا۔ عرب لشکر میں راجکماری کے زندہ پکڑے جانے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ عرب فوجی افسران کے لیے مہاراجہ طاہر اور محمد بن اللافی کی لاشیں خلیفۃ المسلمین کے لیے ایک تحفے کا درجہ رکھتی تھیں۔ جنرل ابو یزید نے جنرل ابو حشام سے اس بابت مشورہ کرتے ہوئے کہا، جنرل خالد ثقفی کی شہادت ایک سانحہ ہے، لیکن مہاراجہ طاہر اور محمد بن اللافی کی لاشیں دیکھ کر خالد ثقفی کی شہادت کا دکھ کم ہو جاتا ہے۔ ہم مہاراجہ اور اللافی کی لاشوں کا کیا کریں؟ جنرل ابو حشام نے جواب میں کہا، مہاراجہ خلیفۃ المسلمین کے دشمنوں میں سے تھا اور محمد بن اللافی خلافت الہیہ کا غدار۔ ان دونوں کے سر اتار کر جلد از جلد حجاج بن یوسف ثقفی کو بھجوانے ہوں گے تاکہ وہ انہیں خلیفہ کے حضور پیش کر سکیں۔ راجکماری کے علاج پر توجہ دی جائے تاکہ وہ خلیفہ کے حرم میں شامل ہونے کے قابل ہو جائے۔ جنرل ابو یزید نے ابو حشام کا مشورہ سنتے ہی ایک سپاہی ابو خولی کو حاضر ہونے کا حکم دیا۔ ابو خولی کو انسانی جسم سے اعضا کاٹنے میں بہت مہارت تھی۔ جیسے ہی ابو خولی حاضر ہوا، ابو یزید نے اسے حکم دیا، دیکھو، مہاراجہ محمد بن اللافی کا سر اتنی نفاست سے کاٹو کہ ان کی گردن کی لمبائی متاثر نہ ہو، ورنہ ان کی گردنوں کو نیزوں پہ چڑھانے میں بہت دشواری ہوگی۔ ابو خولی نے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ اس خادم نے سینکڑوں سروں کو کاندھوں سے اتارا ہے۔ جنرل ابو یزید نے یہ سن کر کہا، یہاں بہت گرمی ہے، جلدی کرو۔ لاش کا سر جلدی خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سر کاٹتے ہی اسے شیرے میں ڈال کر محفوظ کر دو تاکہ دمشق تک پہنچتے ہوئے اس کے نقوش نہ بگڑیں۔ ابو خولی سر کو تعظیم سے جھکاتے ہوئے فوری طور پر میدان جنگ کے اس حصے کی طرف چل دیا جہاں مہاراجہ طاہر کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ اس نے ایک معاون سپاہی کی مدد سے مہاراجہ کا جنگی لباس اتارا، اس کے سر پر سے آہنی خود کو اتار کر اس کی لاش کو پیٹ کے بل لٹا دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے تیز دھار خنجر کو پشت گردن سے چلانا شروع کیا۔ ابو خولی نے اپنی مہارت اور تجربے کو کام میں لاتے ہوئے خنجر کو گردن کے موہروں کے بیچ سے صفائی کے ساتھ اس طرح گزارا کہ گردن کاندھوں سے جدا ہو گئی۔ مہاراجہ کے جسم سے بچا کچا خون بھی بہہ کر سندھ کی مٹی میں جذب ہو گیا۔ اموی لشکر کے افسران کو جنرل خالد ثقفی کی تدفین کا مرحلہ بھی درپیش تھا۔ اس کی لاش کو اجتماعی قبر میں عام سپاہیوں کے ساتھ نہیں دفنایا گیا تھا۔ انہوں نے باہمی مشورے سے ایک پہاڑی ٹیلے پر اسے دفنانے کا فیصلہ کیا۔ اس تدفین سے فارغ ہونے کے بعد جنرل ابو یزید نے اپنے گھوڑے کا رخ بن قاسم کی طرف کیا، جو ایک محفوظ مقام پر حفاظتی دستے کے حصار میں اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے کھڑا تھا۔ اس نے بن قاسم کو گلے لگاتے ہوئے کہا، میں بنی ثقیف کے اس خوش قسمت نوجوان کو لشکر کی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آپ تیار رہیں کہ کچھ ہی دیر میں ہم سب میدان جنگ سے مہاراجہ طاہر کے محل کی طرف کوچ کریں گے۔ ممکن ہے محل کی حفاظت پر معمور حفاظتی دستے سے جھڑپ ہو جائے، اس لیے آپ حسب معمول لشکر کے پیچھے حفاظتی حصار میں ہی رہیں گے۔ طاہر کے محل پہ قبضہ کرنے کے بعد آپ سارے سندھ کے حکمران ہوں گے۔ محل کی ہر شے پر آپ کا تصرف ہوگا، یہاں تک کہ مہاراجہ کے بیوی بچوں پر بھی۔ اب آپ سندھ کے حکمران اور یہاں خلیفۃ المسلمین کے نمائندے ہیں۔
بن قاسم نے جنرل ابو یزید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سندھ کی فتح ہمارے قابل افسران کی جنگی قابلیت کی سند ہے۔ میرے لیے کتنے فخر کی بات ہے کہ مجھے دمشق کے قابل ترین افسران میسر آئے ہیں۔ یہ سننے کے بعد جنرل ابو یزید نے سنجیدگی سے کہا، جنگ میں فتح حاصل کرنا ہر سپاہی کا خواب ہوتا ہے۔ اب مجھے اجازت دیں تاکہ محل کی طرف کوچ کرنے کی تیاریوں کا جائزہ لے لوں۔ یہ کہہ کر وہ بن قاسم کو تعظیم دیتے ہوئے گھوڑے کو ایڑ لگا کر لشکر کی طرف بڑھ گئی۔